السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے انگلش اسپیکنگ کے چوتھے کلاس میں۔ اس کلاس میں آپ حضرات کو انگریزی میں چھوٹے چھوٹے جملے بنانے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان جملوں کو رٹیں نہیں بلکہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک سینٹینس نہیں، ایک جملہ نہیں بلکہ آپ ہزاروں جملے بنا لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے رٹا تو پھر آپ ہزار جملے دور کی بات ہے، جو آپ نے رٹے ہیں انہی تک محدود رہیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جملوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کی لنک دیگر احباب کے بھی پاس ارسال فرمائیں۔ تیسری کلاس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اپنی دلی بات اور اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے کسی ایسے جملے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی دلی بات کو اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کر پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے نہ ہی لیٹر کافی تھا اور نہ ہی ورڈ کافی تھا۔ آپ لیٹر کے ذریعے اپنی دلی بات کو اور معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے، اور اسی طرح ورڈ کے ذریعے سے بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اپنی دلی بات کہنے اور معافی ضمیر ادا کرنے کے لیے کوئی مناسب ہے تو وہ صرف کے صرف جملہ یعنی سینٹنس ہے۔ آپ جملے کے ذریعے، سینٹنس کے ذریعے اپنی دلی بات کو اور اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اور جملہ ہی اور سینٹنس ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اس لیے آج کا سبق انتہائی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، جو ہماری معلومات میں اور انگریزی اسپیکنگ میں معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ اس لیے ویڈیو کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ جب تک آپ کو سمجھ میں نہ آ جائے اتنی بار اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جملہ یعنی سینٹنس بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا اور اس کی تفصیل بھی بتائی تھی۔ پہلی چیز تھی ناؤن، دوسری چیز تھی پروناؤن، پھر ہے ورب، پھر ہے ہیلپنگ ورب۔ یہ کیا چیزیں ہیں اس کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے۔ جملہ کا مطلب جملے کے اجزاء کو صحیح ترتیب کے ساتھ استعمال کرنا کہ کون سا جز کہاں رکھنا ہے۔ یہ چیز اگر آپ جان گئے تو آپ کو جملہ بنانے میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ جملے کے جو 4 اجزاء ہیں، ناؤن، پروناؤن اور ورب، ہیلپنگ، یہ ایک الگ چیز ہیں۔ جملے کے اندر 3 چیزیں خاص باتیں جاتی ہیں، اگر آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ کو انگریزی بولنے میں کوئی روکنے والا نہیں۔ آپ انگریزی 1 مہینے میں نہیں بلکہ 1 ہفتے میں سیکھ جائیں گے اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں، سب سے پہلا ہے سبجیکٹ، اور دوسرے نمبر پہ ہے ورب، اور تیسرے نمبر پر ہے آبجیکٹ۔ ان 3 چیزوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر یقین مانیے آپ کو انگریزی سیکھنے سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سبجیکٹ آخر کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ ہے کہ a word or a phrase which shows who or what does the action in sentence۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لفظ ہے یا ایک ایسا فریز ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ہے جو سینٹنس کے اندر ایکشن کر رہا ہے، یعنی اس سینٹنس کے اندر کوئی ہے جو اصل ہے۔ اس کو مثال سے ابھی ہم آگے سمجھائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ورب۔ ورب کسے کہتے ہیں؟ ورب ہے a word which shows the action, occurrence or a state۔ یعنی ورب ایسا ورڈ ہے جو ظاہر کرتا ہے ایکشن کو اور اسی طرح واقعے کو اور حالت کو۔ ان تمام چیزوں کو ظاہر کرنا، بتانا، یہ ورب کا کام ہے۔ اور آبجیکٹ اس کہتے ہیں؟ آبجیکٹ ہے a word or a phrase which is affected by the action of verb۔ آبجیکٹ وہ ہے کہ جو ورب کے ایکشن کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، یعنی ورب کے آنے کی وجہ سے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے۔ اب ہم سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو مثالوں سے سمجھانے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ انگریزی اسپیکنگ کے لیے سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ انگریزی کے اندر
مہارت نہیں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ انگریزی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. چونکہ سینٹینس بنائیں گے تو سینٹینس کے اندر بہت ساری لغات آئیں گی، تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں لغات پہلے رکھ دے رہے ہیں، ان کو یاد بھی کر لیجیے چونکہ سینٹینس میں ان کا استعمال ہے. نمبر 1 رائٹ، اس کے معنی لکھنا ہے. نمبر 2 ریڈ، اس کے معنی پڑھنا ہے. نمبر 3 ریسائٹ، اس کے معنی تلاوت کرنا. نمبر 4 اسپیک، اس کے معنی بولنا ہے. اور نمبر 5 پلے، اس کے معنی کھیلنا. اور اسی طرح اور لغت یاد کر لیں. آرٹیکل معنی مضمون، بک معنی کتاب، قرآن معنی قرآن، انگلش معنی انگلش، اور کرکٹ معنی کرکٹ. یو کے معنی آپ یا تو، جو کے معنی آپ یا تو. آئی کے معنی میں، وی کے معنی ہم، ہی کے معنی وہ، مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. شی کے معنی وہ. جب یہ لغات آپ کے سامنے آ گئیں، آپ ان کو ضرور میمورائز کر لیجئے تاکہ یہ مثالیں اور یہ سینٹینس سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو. آپ سینٹینس کو دیکھیے، میں نے الگ الگ لکھ رکھا ہے. سبجیکٹ کو الگ لکھ رکھا ہے، رائٹ یعنی ورب کو الگ لکھ رکھا ہے، اور آبجیکٹ کو بھی الگ لکھ رکھا ہے. دیکھیے، یو رائٹ آرٹیکل، آپ مضمون لکھیے. تو اب یہ ایک سینٹینس ہے، اس سینٹینس کے اندر ایک ہے جو اصل ہے یعنی آپ، یعنی اس سینٹینس کے اندر یہ کام کریے، آپ لکھیے. آپ اور کیا لکھیے؟ آپ حالت کیا ہے؟ لکھنے کی ہے. کیا لکھا جا رہا ہے؟ وہ لکھا جا رہا ہے آرٹیکل. اس سینٹینس کے اندر کرنے والا سبجیکٹ یعنی یو ہے، اور حالت لکھنے کی ہے، اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ وہ آرٹیکل ہے. تو کرنے والا یو یعنی سبجیکٹ ہے، اور حالت ہے رائٹ یعنی ورب، اور ان دونوں کی وجہ سے آرٹیکل یعنی مضمون یہ وجود میں آیا ہے، یہ جب ورب نے اس کے اوپر کام کیا ہے. تو یو رائٹ آرٹیکل، آپ ایک مضمون لکھیے، آپ ایک مضمون لکھیے. تو لکھنے والا ایک ہے، ایک لکھنے کی حالت ہے، اور کیا لکھا جا رہا ہے. امید ہے آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہوگا. دوسری مثال اسی کے اوپر ہے. آئی ریڈ بک، میں کتاب پڑھتا ہوں. آئی کے معنی میں، ریڈ کے معنی پڑھتا ہوں، اور بک کے معنی کتاب. تو آئی یعنی میں پڑھ رہا ہوں، یعنی میں کام کر رہا ہوں. تو آئی یہ بنا سبجیکٹ، کیا حالت چل رہی ہے؟ پڑھنے کی چل رہی ہے. تو ریڈ یہ بنا ورب، اور کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کتاب پڑھی جا رہی، یہ بنا آبجیکٹ. کیوں؟ اس لیے ورب کے ذریعے سے یہ افیکٹڈ ہوا، یعنی وجود میں آیا ہے. کتاب کیا ہو رہی؟ کتاب کو پڑھا جا رہا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے. وی ریسائٹ قرآن، ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کی. اصل تو ترجمہ یہ کریں گے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے الگ الگ لکھ رکھا ہے. وی کے معنی ہم، اور ریسائٹ کے معنی تلاوت کرتے ہیں. قرآن کے معنی قرآن. تو کرنے والے ہم ہیں یعنی سبجیکٹ، اور کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت کیا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تلاوت کی جا رہی ہے. کس چیز کی جا رہی ہے؟ قرآن کی جا رہی ہے. تو ریسائٹ یہ ورب ہے، اس کی وجہ سے قرآن یعنی آبجیکٹ افیکٹڈ ہوا ہے، عمل کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا ہے. اسی طرح ہی اسپیکس انگلش، وہ بولتا ہے انگریزی. ہی کون بولتا ہے؟ ہی یعنی وہ. اسپیکس بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ انگلش. تو اسپیک نے عمل کیا، ایکشن کیا، اس کے نتیجے میں آبجیکٹ کا وجود ہوا. یعنی ہی یہ سبجیکٹ ہے، اسپیکس یہ ورب ہے، اور انگلش یہ آپ کا آبجیکٹ ہے. اسی طرح شی پلیز کرکٹ، شی کے معنی وہ، پلیز معنی کھیلتی ہے. کیا کھیلتی ہے؟ کرکٹ. تو آبجیکٹ اس کے اوپر جو کام کیا جا رہا ہے اس کو بعد میں لایا جائے گا، اور جو کر رہا ہے وہ پہلے آئے گا، اور جو حالت چل رہی ہے وہ بیچ میں آئے گی.
کیونکہ جب حالت کو ہم جانیں گے تبھی تو کرنے والے کا اور جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کا وجود ہوگا، لیکن حالت ہی نہیں تو پھر اس کا وجود نہیں ہوگا۔ تو کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی شی ہے، اور حالت کیا ہے؟ حالت پلیز یعنی کھیلنے کی ہے۔ کیا کھیلا جا رہا ہے؟ کرکٹ۔ اسی طرح وی ایٹ فوڈ، غلط لکھا آئی این جی فارم کے ساتھ، یہ نہیں بلکہ وی ایٹ فوڈ۔ وی کے معنی ہم، ایٹ کے معنی کھاتے ہیں، اور فوڈ کے معنی کھانا۔ تو کھانے والے ہم ہیں۔ کیا حالت چل رہی ہے؟ کھانے کی چل رہی ہے۔ کیا کھایا جا رہا ہے؟ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ تو ان مثالوں کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کرنے والا ہے اس کو پہلے ذکر کیا جائے گا، اور جو حالت اور سچویشن ہے اس کو بیچ میں رکھا جائے گا، اور جو کیا جا رہا ہے اس کو آخر میں ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو پھر ایک سینٹنس نہیں، دو سینٹنس نہیں، آپ ہزاروں سینٹنس بنا سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر ایک دو مثالیں ضرور لکھیں۔ اگر کوئی غلط ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کی گائیڈ کی جائے گی، رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔